بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں ناول جلاد کی قسط نمبر 14 اور اس کے مصنف ہیں ایم اے راحت۔ بابو لال مسکرا کر بولا، یہاں سے بائیں سمت تقریباً 2 میل کے فاصلے پر جمنا بہتی ہے، ٹرک اس میں آسانی سے سما سکتا ہے۔ مجھے اجازت دو، میں یہ کام کر کے آتا ہوں۔ چاہو تو ابراہیم کو ساتھ لے جاؤ۔ اس کی ضرورت نہیں، تم دونوں یہاں گپ شپ کرو، میں تاریکی پھیلنے سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ لیکن یہ بتاؤ، قیام دھرم شالہ میں کرو گے یا بستی میں؟ رات کا کھانا تو موجود ہے، بستی میں جانے کی خاص ضرورت نہیں ہے، تم یہیں واپس آ جانا۔ بابو لال نے بندوق اٹھائی اور ٹرک میں جا بیٹھا۔ دونوں دور ہوتے ہوئے ٹرک کو دیکھ رہے تھے، اور جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو دونوں گہری سانسیں بھرتے ہوئے دھرم شالہ کے اندر آ گئے۔ بابو لال کے واپس آنے پر کھانے پینے کی جو چیزیں دہلی سے ساتھ لے لی گئی تھیں کھول کر سامنے رکھ لی گئیں، اور سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کے دوران دلچسپ گفتگو ہوتی رہی، اور پھر کھانے کے بعد سونے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تینوں دوست دھرم شالہ ہی میں لمبی تان کر سو گئے۔ دوسری صبح سورج چڑھے آنکھ کھلی تھی۔ اس طرح بے خبر ہو کر آرام سے سو جانے پر تینوں مسکرانے لگے تھے۔ بابو لال ہنستے ہوئے بولا، ہم تو اس طرح سوئے جیسے لمبے عرصے کے بعد اپنی جاگیر میں آئے ہوں۔ ہاں، سوئے تو ایسے ہی تھے، بہرحال اب کیا ارادہ ہے؟ ابراہیم نے بھانو کو مخاطب کر کے کہا۔ یہی سوچ رہا ہوں، ممکن ہے ہمارے دہلی سے نکل جانے کی اطلاع حکومت کو ہو گئی ہو، اور میرے خیال میں ہو جانی چاہیے۔ امداد گڑی بھی پولیس ہماری تلاش میں آئی یا نہیں، یہ کیسے معلوم ہو؟ میں چلا جاتا ہوں، تم دونوں یہاں میرا انتظار کرو، معلومات حاصل کر کے واپس آ جاؤں گا، ابراہیم بولا۔ یہ کام میرے سپرد کر دیں بھانو مہاراج، ابراہیم جی ان راستوں سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، انہیں کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ بابو لال نے پیشکش کر دی اور بھانو نے گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے بابو لال، تم یہ کام کر لو، کچھ وقت یہاں گزاریں گے اور اس کے بعد حالات کا جائزہ لے کر آگے بڑھیں گے۔ حالات سے باخبر ہوئے بغیر اندھوں کی طرح آگے بڑھنا مناسب نہیں ہوگا، اس نے کہا، اور بابو لال چلا گیا۔ بھانو اور ابراہیم دھرم شالہ سے باہر آ گئے اور ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر چاروں اطراف کا جائزہ لینے لگے۔ بابو لال کافی دور جاتا ہوا نظر آیا تھا۔ وہ دونوں دیر تک اسے دیکھتے رہے، اور جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو بھانو نے پرخیال انداز میں کہا، موری لال ابھی تک واپس نہیں آیا، شاید لمبا ہی نکل گیا ہے کہیں، ممکن ہے وہ ہم تک پہنچنے میں ناکام رہا ہو۔ نہیں، اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ ہمیں تلاش نہ کر سکے، ممکن ہے دہلی کے حالات دیکھ کر وہاں سے نکل گیا ہو، پہنچ جائے گا، فکر کی بات نہیں ہے۔ یہاں سے کہاں چلنے کا ارادہ ہے؟ ابراہیم نے پوچھا۔ دہلی سے دور نکلیں ابراہیم، ان علاقوں میں کافی وقت گزر گیا ہے، بس موری لال کا انتظار تھا، اگر وہ جلدی پہنچ جائے تو میں اسے اس مال کے ساتھ چھتر والی بھیج دوں، موری لال اور دھرم سنگھ مل جائیں گے تو اور آسانی ہو جائے گی۔ ہاں یہ تو ہے، ابراہیم پرخیال انداز میں بولا۔ دن کے 11:30 بجے کے قریب بابو لال واپس آ گیا، ساتھ میں وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی لایا تھا۔ یہ دوپہر کا کھانا تھا۔ اس نے امداد گڑی میں سکون کی اطلاع دی۔ پولیس نظر آئی امداد گڑی میں؟ بھانو نے پوچھا۔ بس ایک چھوٹی سی چوکی ہے جہاں چند پولیس والے موجود تھے، یوں لگتا ہے جیسے دہلی پولیس ابھی حرکت میں نہیں آئی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کر رہی ہے۔ ویسے بابو لال، اب یہ بتاؤ کہ یہاں سے ہمیں کس طرف نکلنا چاہیے؟ یہاں سے بائیں سمت چلیں تو 8 کوس کے فاصلے پر دھول پور اسٹیشن ہے، سیدھے چلیں تو بلند شہر پہنچ جائیں گے، پیچھے دہلی ہے، جدھر مہاراج کی اچھا ہو۔ اگر کہیں لمبے نکلنے کا ارادہ ہے تو پھر دھول پور اسٹیشن ٹھیک رہے گا، بابو لال نے کہا۔ دھول پور کتنا بڑا شہر ہے؟ زیادہ بڑا نہیں ہے، مگر مین لائن پر ہے۔ پونا، بنارس اور مدراس کی گھڑیاں یہاں مل جاتی ہیں۔ اگر اس طرف نکلنا ہو تو دھول پور چلیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرف چلیں گے، اور یہ مال جو یہاں موجود ہے اس کا بھی بندوبست کریں گے، بھانو نے پرخیال انداز میں کہا۔ اس سلسلے میں کوئی معقول بندوبست کرنا ضروری تھا، اور یہ معقول بندوبست ابھی بھانو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ مال بھی بہت تھا جو انہوں نے یہاں دفن کیا تھا، لیکن بابو لال کے ذریعے اسے نہیں بھیجا جا سکتا تھا۔ ہر چند کہ بابو لال قابل اعتماد آدمی تھا، لیکن وہ بھرت پور اور اس کے اطراف کے علاقوں سے ناواقف تھا، اس لیے مار کھا سکتا تھا۔ فی الحال موری لال کا انتظار تھا، اس کے بغیر کام بننا مشکل تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد انہوں نے بندوقیں سنبھالیں اور بابو لال کی رہنمائی میں
دھولپور کے جانب چل پڑے۔ در حقیقت بابو لال کے شامل ہو جانے سے ان کے لیے بڑی آسانیاں فراہم ہو گئی تھیں، ورنہ راستوں اور یہاں کے ماحول سے ناواقفیت کی بنا پر بے حد مشکلات پیش آ سکتی تھیں۔ اونچے نیچے کھیتوں کے درمیان کا سفر نہ جانے کب تک جاری رہا۔ سست رفتاری سے پیدل چل رہے تھے، اس لیے یہ 8-10 کوس کا فاصلہ بھی کافی تھا۔ شام جھکتی آ رہی تھی اور پھر اس وقت سورج ڈوبنے کو تھا جب اچانک انہوں نے فائرنگ کی آواز سنی۔ یہ گولیاں چلنے کی آوازیں ہی تھیں اور زیادہ دور سے نہیں آئی تھی۔ وہ تینوں چوکنے ہو گئے اور بندوقیں اتار کر ہاتھ میں لے لیں۔ اخبارات متضاد خبریں چھاپ رہے تھے۔ سکھ رام نے اخبارات کو جو بیان دیا تھا اس پر پولیس کمشنر صاحب بھی سکھ رام سے ناراض ہو گئے تھے، لیکن سکھ رام پر جو بیتی تھی وہ ایسی ہی تھی کہ وہ جو کچھ نہ بولتا کم تھا۔ 3 دن بھوکا رہا تھا اور لاکھوں روپے کا مال چلا گیا تھا۔ اس نے بیان دیا تھا کہ بھانو اتنا بڑا ہوا نہیں ہے بلکہ ہندوستانی پولیس ناکارہ ہے، جس میں کانتی لال جیسے گدھے افسر موجود ہیں۔ اس نے کانتی لال کے بارے میں پوری تفصیل اخبار کو بتائی تھی اور پولیس کمشنر اس تفصیل سے ناخوش ہو گئے تھے۔ ان کی یہ ناخوشی بیچارے کانتی لال کے لیے کسی قدر کارآمد ثابت ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی رعایت برتتے ہوئے اسے صرف معطل کر کے واپس بمبئی بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اخبارات پر پابندی لگا دی گئی تھی کہ بھانو کے بارے میں کوئی خبر نہ چھاپی جائے، لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی خبر کبھی نہ کبھی چھپ ہی جاتی تھی۔ البتہ سرکاری پیمانے پر بھانو کے خلاف بہت کچھ ہو رہا تھا۔ خصوصی فوجی افسروں کو اس سلسلے میں طلب کیا گیا تھا اور اس وقت بھی پولیس کمشنر کی کوٹھی پر ایک خاص میٹنگ ہو رہی تھی جس میں کوئی بھی ہندوستانی افسر شامل نہیں تھا۔ ایک نہایت جغادی اور کہنہ مشق افسر میجر والٹن کو اس میٹنگ میں خصوصاً شریک کر لیا گیا تھا اور پولیس کمشنر نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ کیس اب میجر والٹن کے سپرد کر دیا جائے۔ میجر والٹن کو جب اس سلسلے میں تفصیلات بتائی جانے لگیں تو اس نے نخوت سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، تاج برطانیہ مجھ پر مکمل اعتماد کرتا ہے اور میں نے خود کو اس اعتماد کا اہل ثابت کیا ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو حالات سے بے خبر رہتے ہیں۔ بھانو کے بارے میں میں بہت کچھ سن چکا ہوں اور خاموش رہے ہیں۔ پولیس کمشنر نے کسی قدر طنزیہ انداز میں کہا، میری سطح کی بات نہیں تھی اس لیے میں نے دلچسپی نہیں لی۔ مسٹر والٹن، کانتی لال بھی اپنی فیلڈ میں بے حد تجربے کار انسان تھا۔ وہ بھی اسی اعتماد کے ساتھ بھانو کی گرفتاری کے لیے آیا تھا، لیکن میں انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ بعض لوگ ان بے وقوف ہندوستانیوں کو عقل مند تصور کرتے ہیں اور وہ اپنی حرکت کی خوب پبلسٹی کرتے ہیں، نہ جانے کیوں۔ تاہم میں جانتا ہوں کہ اس سلسلے میں میرے سپرد کیا خدمات کی جا رہی ہیں۔ اگر آپ بھانو کے بارے میں اتنا کچھ سن چکے ہیں تو اب اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پولیس کمشنر نے پوچھا۔ میرا خیال تھا کہ چند روز کے اندر اندر اسے ختم کر دیا جائے گا۔ ابھی تک اس میں ناکامی ہوئی ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ بذات خود اس کیس کو دیکھیں اور اس ڈاکو کو ختم کر دیں۔ تعجب ہے، پورے ہندوستان کے بہترین ذرائع ایک ڈاکو کی سرکوبی میں ناکام رہے ہیں اور اب اہم جگہوں پر کام کرنے والے افسر ایسے معمولی کاموں پر متعین کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال میں تیار ہوں، اس سلسلے کی ساری تفصیلات مجھے فراہم کر دی جائیں۔ اس اہم میٹنگ میں گو میجر والٹن نے ایسی گفتگو کی تھی جو پولیس کمشنر کو ناگوار گزری تھی، لیکن اس نے اسے برداشت کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ میجر والٹن بھی غلط فہمی کا شکار ہے اور اس بات کو معمولی سمجھ رہا ہے۔ بہرحال اسے اس بات سے غرض نہ تھی، وہ بھانو کی موت یا گرفتاری چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے میجر والٹن سے ایک دوسری نجی ملاقات بھی کی۔ ہندوستان کے حالات آپ کی نگاہوں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں میجر۔ ہمیں اپنے دور حکومت کے سب سے مشکل وقت سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ ان حالات میں بھانو نامی ڈاکو نے ہمارے خلاف کافی بد امنی پھیلائی ہوئی ہے۔ یہ شخص بے حد چالاک اور قسمت کا دھنی ہے۔ میری رائے ہے کہ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں اور اس پر پوری توجہ دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کے اخبارات میجر والٹن کی ناکامی کی خبریں چھاپیں، کیونکہ میجر والٹن انگریز ہے۔ والٹن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنی گردن ہلا کر مسکراتے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہوگا جناب، آپ یہ خبر کبھی نہیں سنیں گے۔ میں بھانو کو ابتدا سے دیکھ رہا ہوں۔ ذرا اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں تحقیقات مکمل ہو جانے دیں، پھر آپ سے بات کروں گا۔
ٹھیک ہے، میری خواہش ہے کہ آپ اس سلسلے میں مجھ سے رابطہ قائم نہ رکھیں، پولیس کمشنر نے کہا، اور میجر والٹن نے گردن ہلا دی۔ اس کے انداز میں برتری کا احساس نمایاں تھا اور پولیس کمشنر اس بات سے خوف زدہ تھا۔ لیکن میجر والٹن بلا شبہ گھاگ انسان تھا۔ وہ گہری نگاہ سے بھانو کے بارے میں تحقیقات کر رہا تھا، اور اس نے جو اندازے لگائے وہ یوں تھے: بھانو ایک غیر تعلیم یافتہ دیہاتی ہے، جذباتی انتشار نے اسے ڈاکو بنا دیا ہے، اس کے گروہ کی کوئی باقاعدہ حیثیت نہیں ہے، اور اسے کسی ایسی ترکیب سے مارا جا سکتا ہے جو ذرا جذباتی نوعیت کی ہو۔ اس سلسلے میں اس نے کچھ اور بھی کارروائیاں کی تھیں۔ چنانچہ 3 دن میں اس نے اپنی دوسری کارروائی بھی مکمل کر لی۔ اس سلسلے میں اس نے جن لوگوں سے مدد لی تھی وہ اس کے پاس واپس لوٹ آئے تھے اور اس کی مطلوبہ معلومات فراہم کر کے لے آئے تھے۔ ان معلومات کے ساتھ میجر والٹن نے پولیس کمشنر سے ملاقات کی اور پولیس کمشنر نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ پھر والٹن نے مسکراتے ہوئے کہا، سر، مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ آپ ایک معمولی سے شخص کے لیے اتنے پریشان ہیں۔ یہیں پر مجھے آپ سے اختلاف ہے میجر۔ میری خواہش ہے کہ آپ اس سلسلے کو ملکگیر سطح پر لیں اور اسے معمولی قرار نہ دیں۔ یہ خیال بھی ہمارے پیش نظر ہے کہ بھانو ڈاکو کو کہیں انگریز دشمن عناصر کی سرپرستی نہ حاصل ہو۔ انگریز حکومت کی بدنامی میں بھانو کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میرا تجربہ اس بات کی نفی کرتا ہے۔ بھانو ایک جاہل اور جذباتی قسم کا روایتی ڈاکو ہے۔ اس کا کوئی باقاعدہ گروہ نہیں ہے۔ وہ راجپوتانہ کے علاقے سے یہاں تک متحرک رہا ہے اور کسی خاص علاقے کو اس نے اپنا مقام نہیں بنایا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی سیاسی حمایت حاصل نہیں ہے۔ ہاں، اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس کی دلیری اور مسلسل کامیابیاں سیاسی گروہوں کو اس کی جانب متوجہ کر دیں۔ میں اس سے قبل یہ کھیل ختم ہونے کا خواہش مند ہوں۔ کوئی لایا عمل مرتب کیا ہے آپ نے؟ ہاں، میں نے وہی پرانی ترکیب سوچی ہے جو اب تک انگریز کو ہندوستان میں قائم رکھے ہوئے ہے، یعنی 2 طاقتوروں کو آپس میں لڑا دو، دونوں کمزور ہو جائیں تو انہیں ختم کر دو۔ زیادہ مشکل نہیں پیش آئے گی۔ میں نہیں سمجھا، وائس رائے نے کہا۔ میں کام شروع کر چکا ہوں جناب، اور اس سلسلے میں نے گہری نگاہ سے ماحول کا جائزہ لیا ہے۔ ایک اور نام میرے ذہن میں آیا ہے۔ کون سا نام؟ ڈاکو گلاب سنگھ، جسے حکومت کی فائلوں میں زلزلہ قرار دیا گیا ہے۔ میں نے اس ڈاکو کے بارے میں پوری تفصیل پڑھی ہے۔ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ حکومت سے معافی مانگ چکا ہے اور ابھی اس کے کیس پر فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی ہیں۔ اب سے 5 سال قبل اس کا نام بھی بھانو کی طرح مشہور تھا۔ لا تعداد مارکوں میں اس نے پولیس کا زبردست مقابلہ کیا اور بے شمار لوگوں کو قتل کیا۔ بہت سے ڈاکے ڈالے، لیکن پونا میں ایک جگہ وہ گھر گیا اور اس کے گروہ کو توڑ دیا گیا۔ 3 ڈاکو مارے گئے تھے۔ وہاں اس کی کمر ٹوٹ گئی اور اس کے بعد کئی ماہ تک اس کی کسی کارروائی کی اطلاع نہیں ملی۔ پھر حکومت کو اس کی درخواست موصول ہوئی جس میں لکھا تھا کہ وہ حکومت سے معافی چاہتا ہے۔ اگر اسے معاف کر دیا جائے تو وہ ایک پرامن شہری کی زندگی بسر کرے گا۔ بصورت دیگر وہ دوبارہ گروہ تیار کر لے گا، لیکن ابھی تک حکومت نے اس کی درخواست کا فیصلہ نہیں کیا اور وہ اس فیصلے کے انتظار میں خاموش ہے۔ ویری گڈ، بڑی عمدہ معلومات حاصل کی ہیں آپ نے اس کے بارے میں۔ پولیس کمشنر کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک بیدار ہو گئی تھی۔ ہاں، لیکن کیا آپ میری بات کی گہرائی پر غور کر رہے ہیں؟ کسی حد تک۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کیا برٹش گورنمنٹ گلاب سنگھ کو معاف کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ مجھے اس بارے میں نہیں معلوم۔ معلوم کیا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ مجھے اس بارے میں مکمل اختیارات دیے جائیں۔ میں چاہتا ہوں گلاب سنگھ کو معاف کر دیا جائے، لیکن اس شرط پہ کہ وہ بھانو کو قتل کرے، زندہ یا گرفتار کروا دے۔ اگر وہ اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے معافی دی جا سکتی ہے، اور اگر وہ قتل ہو جائے تو حکومت کو ایک ڈاکو سے نجات مل جائے گی۔ یا اگر یہ دونوں کام بھی نہ ہوں تب بھی بھانو کو اس میں الجھا کر کمزور کر سکتے ہیں اور اس طرح اس پر قابو پانے میں آسانی ہو جائے گی۔ بہت عمدہ پروگرام ہے۔ پولیس کمشنر نے خوشی سے گردن ہلا دی اور میجر والٹن بھی مسکرانے لگا۔ ایک انگریز اور ہندوستانی میں فرق ہونا چاہیے۔ میں نے جو دعوے کیے ہیں ان کے پیچھے کچھ ذہنی قوتیں کار فرما ہیں۔ آپ اب تک صرف ہندوستانی افسروں پر بھروسہ کرتے رہے ہیں۔ آپ کام شروع کر دیں مسٹر والٹن۔ اب مجھے بھروسہ ہو گیا ہے کہ آپ بہرحال بھانو کو ختم کر دیں گے۔ تھوڑے فاصلے پر درختوں کا ایک طویل سلسلہ نظر آ رہا تھا۔
اور گولیوں کی آوازیں اسی طرف سے آ رہی تھیں۔ بھانو، ابراہیم اور بابو لال بغور یہ آوازیں سن رہے تھے اور ان کے تجربے کار کان اندازے قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چند ہی ساتھ کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ گولیاں ان پر نہیں چلائی جا رہی ہیں بلکہ کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ بابو لال نے کچھ بولنے کی کوشش کی، بھانو نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ وہ کان لگائے بغور سن رہا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، کسی ایک آدمی کو گھیرا گیا ہے، لیکن وہ جو کوئی بھی ہے بڑی بے جگری سے مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ اندازہ کیسے لگایا بھانو مہاراج؟ گولیوں کی آوازوں سے۔ آؤ دیکھیں تو صحیح کیا معاملہ ہے، بھانو نے دلچسپی سے کہا، اور تینوں بندوقیں سنبھالے محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگے۔ پھر انہوں نے کسی قدر بلند جگہ سے دیکھا، پولیس گولیاں چلا رہی تھی اور اس کا مد مقابل ایک ٹیکری کے پیچھے چھپا ہوا تھا، لیکن کوئی بہت ہی ماہر نشانہ باز معلوم ہوتا تھا، کیونکہ پولیس والے تعداد میں 10-12 سے کم نہیں تھے اور وہ اسے گھیرنے کے لیے پوزیشن بدلنا چاہتے تھے، لیکن ان کا مد مقابل انہیں اپنی جگہ سے کھسکنے کی مہلت نہیں دے رہا تھا، اور جو ہی وہ اپنی جگہ چھوڑنے کی کوشش کرتے انہیں جان بچانا مشکل ہو جاتی اور وہ جیپوں کے پیچھے پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے۔ بھانو دلچسپی سے یہ منظر دیکھتا رہا اور پھر اس نے تشویش سے کہا، اوہ، اسے کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، یا اسے گولی لگ گئی ہے، یا پھر اس کے پاس کارتوس ختم ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل بابو لال یا ابراہیم بھانو کے اس خیال کی وجہ پوچھتے، انہوں نے پولیس والوں کو مورچوں سے نکلتے دیکھا۔ وہ ٹیکری کی طرف دوڑ رہے تھے۔ بھانو نے برق رفتاری سے بندوق اتار لی اور اس نے عقب سے 2 فائر جھونک دی۔ ابراہیم اور بابو لال نے جو یہ کیفیت دیکھی تو خود بھی برق رفتاری سے اپنی بندوقیں اتار دیں اور پولیس والوں پر فائر کھول دیے۔ ایک بھی گولی بیکار نہیں گئی تھی اور پولیس بوکھلا گئی تھی۔ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ گولیاں کہاں سے چلائی گئی ہیں۔ وہ واپس ٹیکری کی طرف بھاگے، لیکن بھانو اب انہیں کہاں چھوڑنے والا تھا۔ گولیوں کی دوسری باڑ ماری گئی اور چند اور پولیس والے ڈھیر ہو گئے۔ اب صرف 2-3 پولیس والے رہ گئے تھے جو حیران و پریشان منہ اٹھائے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ انہیں بھی پہنچا دو، اس کے بعد ہی اسے دیکھیں گے، بھانو نے ہنستے ہوئے کہا، اور ان میں 2 کو خود ٹھنڈا کر دیا۔ باقی ابراہیم کی گولیوں کا نشانہ بن گئے تھے۔ اس کے بعد وہ بندوقیں سنبھالے اس ٹیکری کی طرف بڑھنے لگے۔ ٹیکری کے پیچھے سے ایک تنو مند جوان باہر نکل آیا، جس کے ہاتھ میں 12 بور کی بندوق تھی اور کندھے سے کارتوسوں کی خالی پیٹی لٹکی ہوئی تھی۔ شکل و صورت سے وہ کوئی شریف آدمی لگ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں خون کی سرخی لہرا رہی تھی۔ وہ خاموش نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا، اور جب یہ لوگ اس کے پاس پہنچے تو اس نے بندوق نیچے جھکا دی اور بولا، سلام ٹھاکر۔ سلام بھیا، کون ہو تم؟ کیا نام ہے تمہارا؟ بھانو نے پوچھا۔ شوکت بیگ، وہ شخص بولا۔ یہ چوہوں کے شکار کی کیا ضرورت پیش آ گئی شوکت؟ مجبور کر دیا تھا انہوں نے مجھے، مگر شکاری تو تم لوگ ہو۔ میری وجہ سے تم نے اپنے ہاتھ ان کے خون میں کیوں رنگ لیے؟ بس تم اکیلے جو تھے، یہ سسرے بزدل ہیں، مل کر تمہیں مارنے کے چکر میں تھے، بس میں تمہارا ساتھی بن گیا، بھانو نے کہا۔ تمہارا احسان ہے ٹھاکر، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ گردن جھکا کر بولا۔ چنتا مت کرو شوکت جی، اور پولیس والے موجود ہیں یہاں؟ نہیں، یہ لوگ دھول پور سے میرے پیچھے لگے تھے، میں جنگل میں نکل آیا، ورنہ حالات بہت خراب ہو جاتے۔ آؤ بیٹھیں کہیں چل کر۔ بندوق ٹھیک ہے تمہاری؟ ہاں، مگر کارتوس ختم ہو گئے، اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ جاؤ 12 بور کے کارتوس اٹھا لو، جتنے لاد سکتے ہو لاد لو، جاؤ۔ شکریہ ٹھاکر، شوکت بیگ نے کہا اور پولیس والوں کی لاشوں سے کارتوسوں کی پیٹیاں اتارنے لگا۔ اس نے 2 پیٹیاں کراس کر کے ڈال لیں اور پھر 2 اور پیٹیاں خالی کر کے ان کے کارتوس جیبوں میں ڈال لیے۔ یہ جی داری کا نشان ہے ابراہیم، نہ جانے بیچارہ کس مصیبت کا شکار ہوا ہے، بھانو بولا۔ ان تینوں کی نظریں شوکت بیگ کا تعاقب کر رہی تھی۔ چند ساعت کے بعد وہ ان کے پاس آ گیا۔ آؤ یہاں سے آگے بڑھیں۔ دھول پور کتنی دور ہے یہاں سے؟ 3 کوس، شوکت بیگ نے جواب دیا۔ پھر بولا، آپ لوگ دھول پور جا رہے تھے؟ ہاں، ارادہ تو وہیں کا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ اس جھنجٹ میں پڑ گئے۔ کیا آپ کو دھول پور کا راستہ نہیں معلوم؟ پہنچا دو ہمیں وہاں، ہمت ہے ادھر جانے کی، بھانو ہنس کر بولا۔ ضرور پہنچاؤں گا ٹھاکر، پر معلوم تو ہو کہ آپ لوگ کون ہیں، شوکت بیگ نے ان کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔
दोस्त हैं शौकत, जब भी सबूत मांगोगे दे देंगे, भानु ने हंसते हुए कहा। मैं तो कुछ और ही समझाऊं भाइयों, मेरा ख्याल है मैं अपनी इन गुनहगार आंखों से फरिश्ते देख रहा हूं, शौकत बेग ने कहा। अरे ना ना शौकत बेग, फरिश्तों का अपमान मत करो भाई, ऐसी कोई बात मत सोचो, हम तो बहुत बुरे लोग हैं, समाज के, भगवान के मुजरिम, भानु ने कहा और शौकत बेग रुक गया। वो अजीब सी निगाहों से भानु को देखने लगा था। क्यों, क्या हो गया, कौन सी बात हो गई शौकत बेग, भानु ने पूछा। हिंदू हो तुम, शौकत बेग ने पूछा और भानु तहैयर अमेज निगाहों से उसे देखने लगा। तो फिर क्या हुआ, वो ताज्जुब से बोला। हुआ है, बहुत बुरा हो गया है, शौकत बेग ने तल्ख लहजे में कहा। मैं मुसलमान हूं और तुमने जिस मुसलमान की जान बचाई है, धूलपुर के हिंदू उसके दुश्मन हैं। तुम्हें अपनी इस कोशिश पर बहुत अफसोस होगा दोस्त। आगे बढ़ने से कबल मेरी कहानी सुन लो, भानु ने कहा और एक दरख्त के नीचे जा बैठा। शौकत के चेहरे पर अजीब से तासुरात नजर आ रहे थे। दूसरे लोग भी बैठ गए थे, लेकिन शौकत बेग वैसे ही खड़ा रहा। ये मुसलमान तो हमारे बराबर बैठना भी कुफर समझ रहा है, बड़ा कट्टर मुसलमान है भाई। चल ठीक है यार, तू कहानी सुना दे अपनी, भानु ने कहा। धूलपुर का एक मोहल्ला है धीरजपुर, उसके पास मुसलमानों की आबादी है, मगर वहां मुसलमान सिर्फ 4,000 के करीब हैं और उनकी एक भी इबादत गाह नहीं है, जबकि हिंदुओं के 4-5 मंदिर हैं। हम लोग तवील अरसे से कोशिश कर रहे थे कि वहां एक मस्जिद बन जाए। इस सिलसिले में हुकूमत से बातचीत चल रही थी। लंबे अरसे की कोशिशों के बाद मस्जिद बनाने की मंजूरी मिल गई और एक जगह उसके लिए ज़मीन हासिल हो गई। धूलपुर के मुसलमान गरीब हैं, हम लोगों ने खुशी खुशी चंदा जमा किया और एक मस्जिद की बुनियादें खोद डाली। वक्ती तौर पर सिर्फ उसकी दीवारें खड़ी करके छत डाल दी गई थी, लेकिन चंद ही रोज के बाद धूलपुर के एक मुतासिब हिंदू ने चक्कर चला दिया। उसने लोगों को बताया कि उसने सपना देखा है जिसमें कृष्ण भगवान ने उसे हुक्म दिया है कि यहाँ मस्जिद ना बनाई जाए, क्योंकि उन्होंने यहाँ अस्थान किया था। और बस फिर कृष्ण भगवान के अस्थान की जगह मस्जिद कैसे बनाई जा सकती। मस्जिद की दीवारें शहीद कर दी गईं और हिंदुओं ने वहां लोहे की तारों की बाड़ लगा दी और उसके चारों तरफ डेरे डाल दिए। फसाद का खतरा पैदा हो गया, लेकिन हमारी तादाद कम है, इसलिए मुसलमान खामोश हो गए। लोगों ने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया कि मैं हुकूमत से बातचीत करूं। मैं दिल्ली रवाना होने वाला था कि बस्ती के एक दौलतमंद शख्स गणपत राव ने मुझे बुलवा लिया और भरी चौपाल में मेरे 10 जूते लगवाए। उसने कहा कि अगर मैं खामोश होकर ना बैठ गया तो मेरी जिंदगी मुमकिन ना होगी। धर्म की बात थी दोस्त, दिल चाहा कि दीन के लिए कुर्बानी दें। बीवी बच्चों को महके पहुंचाया और रवानगी की ठानी, मगर उसी रात गणपत राव के यहाँ डाका पड़ा। सुबह को पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। गणपत राव ने बयान दिया था कि उसने डाका मारने वालों में मुझे साफ पहचान लिया था। सो भैया, पुलिस इस वक्त मुझे पकड़कर ले जा रही थी और मैंने कहा कि मैं बेकसूर हूं, इसलिए मैंने उनमें से एक पुलिस वाले की बंदूक छीनी और उनसे मुकाबला करने लगा। ये है शौकत बेग की कहानी। शौकत बेग हंसने लगा। बड़ी गलती हो गई हमसे शौकत बेग, अब हम तुझे खुद पुलिस के हवाले कर देंगे। भानु ने खड़े होकर शौकत बेग का गिरेबान पकड़ लिया। एक लम्हे के लिए शौकत बेग का चेहरा सुर्ख हो गया, उसकी आंखें खून उगलने लगीं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सर्द पड़ गया। जो खुदा को मंजूर, उसने आहिस्ता से कहा। क्या मंजूर है खुदा को, भानु धाड़ा। इस नेक राह में अगर वो मेरी कुर्बानी ही चाहता है तो मैं तैयार हूं। बंदूक है तेरे हाथ में, मुकाबला कर ले, मैं तुझे मौका दूंगा। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, लेकिन इत्तेफाक से मेरे बाप ने एक बार कहा था कि जो एहसान कर ले उसके एहसान को कभी मत भूलो। तुम लोग मुझ पर एहसान कर चुके हो, इसलिए मैं तुमसे जंग नहीं करूंगा। खुदा की कसम, जब मैं 12 लोगों से भिड़ गया तो तुमसे मुकाबला करना मेरे लिए मुश्किल नहीं। चलो मुझे पुलिस के हवाले कर दो। उसने बंदूक फेंक दी। बड़ा जियाला है, बड़ा सूरमा है, अकेला तू ही है ना बहादुर इस संसार में। इब्राहिम, समझा यार इसे, धर्म किसी के बाप की जागीर तो नहीं होता। मंदिर मस्जिद सब में खुदा और भगवान की पूजा ही तो होती है। इस धर्मात्मा के सपने में उसी वक्त आना था कृष्ण भगवान को जब मस्जिद बन रही थी। झूठा है कायर कहीं का, मस्जिद में भी खुदा को ही पुकारा जाएगा। मगर बात वही बड़ेपन की है और सारे बड़े हमारे दुश्मन हैं। चल यार शौकत बेग, बड़ी छोटी बात कही तूने,
ارے پاگل، اگر دھرم کی بات ہی کرتا ہے تو سنسار میں آنے والے سارے دھرم ایک ہی بات تو سکھاتے ہیں، خدا بھگوان تو بہت طاقتور ہے۔ انسان بھگوان اور خدا کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ہاں، انسان کو انسان کے لیے ضرور کچھ کرنا چاہیے، دھرم بھی اسی سے بنتا ہے۔ دیکھ رے بھائی، تو بھی جاہل ہے اور میں بھی جاہل ہوں۔ بڑی بڑی باتیں دھرماتماؤں کو کرنے دے، بات انسان کے من کی ہے۔ 4000 مسلمانوں کے من میں مسجد بنانے کی آشا ہے اور ان سے طاقتور لوگ انہیں روک رہے ہیں، تو مسجد ضرور بنے گی، یہ بھانو کا عہد ہے۔ بھانو ڈاکو؟ شوکت بیگ اچھل پڑا۔ ہاں، ڈاکو، چور، خونی، لٹیرا، پر انسان اور اس کا فیصلہ بھگوان کے ہاتھ میں ہے کہ بھانو انسان ہے یا نہیں۔ کیا نام بتایا اس سسرے کا؟ گنپت راؤ؟ تو چلو ان کے سپنے ٹھیک کر دیں۔ تم بھانو مہاراج، مجھے معاف کر دو، شوکت بیگ بولا۔ کر دیا، بندوق اٹھا لے، سورماؤں کے ہاتھ خالی اچھے نہیں لگتے۔ بھانو نے بندوق اٹھا کر شوکت بیگ کو دے دی۔ یہ تیرے ہاتھوں میں سجتی ہے شوکت بیگ، ہمارے تیرے بیچ ایک اور رشتہ بھی تو ہے، جی داری کا رشتہ۔ سارے ناطے توڑ ڈال رہا تھا یار شوکت بیگ، اگر تو چھوٹے دل کا آدمی ہوتا تو مقابلہ ضرور کرتا، مگر تیرا باپ بھی بڑا تھا جس نے تجھے یہ بات بتائی، میرے باپ کی طرح۔ بھانو نے آخری الفاظ آہستہ سے کہے تھے۔ بھانو خیالات سے بلند ہے شوکت بیگ، میرا نام ابراہیم ہے اور مجھے بھانو کا سب سے گہرا دوست ہونے کا فخر حاصل ہے، ابراہیم نے کہا۔ اور میں بابو لال ہوں، بابو لال ہنس کر بولا۔ میں سخت شرمندہ ہوں بھائیو، مجھے اور شرمندہ مت کرو۔ بس ابراہیم، اب اس بارے میں کوئی دوسری بات نہیں ہوگی، آؤ دھول پور چلتے ہیں، بھانو نے کہا، اور اس کے اشارے پر سب آگے بڑھ گئے۔ وہ مناسب رفتار سے چل رہے تھے اور بھانو گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر اس نے کسی خیال کے تحت گردن اٹھا کر پوچھا، تمہارے بیوی بچے کہاں رہتے ہیں شوکت بیگ؟ دھول پور میں ہی ہیں، کوئی ایسی جگہ مل سکتی ہے وہاں جہاں ہم کچھ دن رہ سکیں؟ بھانو نے پوچھا اور شوکت بیگ سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر بولا، مشکل ہے بھانو مہاراج، میں تمہیں کوئی ایسی جگہ نہیں بتا سکتا۔ چلو ٹھیک ہے، خود کوئی جگہ بنا لیں گے۔ ہاں، وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کے نام بتاؤ۔ گنپت راؤ دھول پور کا سب سے بڑا سیٹ ہے، دوسرا گوندو لال بزاز ہے جس کے کپڑے کی سب سے بڑی دکان ہے۔ دھول پور میں یہ سسرا سود کا کاروبار بھی کرتا ہے اور بہت سے گھر اچاڑ چکا ہے۔ دوسرے لوگ زیادہ دولت مند نہیں ہیں۔ جس آدمی نے کرشن بھگوان کا سپنا دیکھا تھا اس کا کیا نام ہے؟ ہری داس، اس کی بھی دکان ہے۔ ٹھیک ہے یار، تم چنتا مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بھانو نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دھول پور کے نزدیک پہنچ گئے۔ یہ جنکشن تھا، ریل کی پٹریوں کا آہنی جال دور دور تک بکھرا نظر آ رہا تھا۔ بھانو کی نگاہیں اس کے دوسری طرف چھوٹی بڑی عمارتوں کو گھور رہی تھیں کہ ابراہیم نے بھانو کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیا۔ بھانو نے جلدی سے بندوق سنبھالی تھی۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک دوسری بات کی طرف تمہیں متوجہ کر رہا ہوں۔ وہ کیا؟ وہ دیکھو اس طرف۔ بھانو نے ابراہیم کے اشارے کی سمت دیکھا، لیکن اسے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو قابل توجہ ہوتی۔ ریلوے کی پٹریوں کے ساتھ ساتھ قد آدم جھاڑیاں بکھری پڑی تھیں۔ میں نہیں سمجھا ابراہیم، بھانو نے کہا، ہمیں پوشیدہ رہنے کے لیے جگہ کی تلاش تھی نا؟ ذرا ان ڈبوں کو دیکھو جو نکارا معلوم ہوتے ہیں۔ او، پرانی بات ذہن میں آ گئی، آؤ قریب سے دیکھتے ہیں، بھانو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور چاروں جھاڑیوں کے پاس پہنچ گئے جہاں زنگ خوردہ پٹڑی پر مال گاڑی کے 3 نکارا ڈبے کھڑے ہوئے تھے۔ شوکت بیگ بھی ان ڈبوں کو دیکھ کر چونک پڑا تھا۔ اس نے بے اختیار کہا، او ہاں، چھپنے کے لیے یہ بہترین جگہ ہے۔ بھانو اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ہے نا شوکت بیگ، تم کہتے تھے کہ کوئی جگہ ہے ہی نہیں، یہاں سے شہر کتنی دور ہے؟ ان جھاڑیوں سے گزرنا پڑے گا بھانو، بہت چھوٹا سا راستہ ہے شہر میں داخل ہونے کا، جبکہ اسٹیشن سے بہت فاصلہ ہے۔ میرے ذہن میں کبھی یہ جگہ نہیں آئی تھی۔ مال گاڑی کی بوگیاں اندر سے گرد آلود تھیں، انہیں صاف کر دیا گیا۔ یہ بوگیاں ریلوے اسٹیشن سے اتنی دور کھڑی ہوئی تھیں کہ دن کی روشنی میں بھی انہیں دیکھے جانے کا امکان نہیں تھا، اس لیے یہ جگہ ان لوگوں کے لیے کافی تسلی بخش تھی۔ بوگیاں صاف کر کے وہ چاروں ایک بوگی میں آرام سے بیٹھ گئے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے ناول جلاد کی قسط نمبر 14۔ قسط نمبر 15 سننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔